اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ریگولر میں اپنے یوٹیوب چینل پر اسلام مذہب سے ریلیٹڈ ویڈیو ڈالتا جا رہا ہوں، اپلوڈ کرتا جا رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے ڈالا تھا ویڈیو دو سب سے بڑے گناہ، جس میں ایک شرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک، اور دوسرا حقوق العباد۔ اس ویڈیو کے بعد میں نے دونوں کا الگ الگ ویڈیو ڈال دیا، شرک کا الگ، حقوق العباد کا الگ، شرک کا الگ، حقوق العباد کا الگ۔ اب آج کا ویڈیو حقوق العباد میں سے جو سب سے سنگین اپرادھ، سنگین جرم ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں خاص کر کے بر صغیر میں، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان اور پوری دنیا میں غالباً۔ لہٰذا آپ لوگ دیکھ لیجئے، اوپر جو ویڈیو کا ٹائٹل ہے وہ ہے میراث، وراثت۔ عربی میں اللہ رب العزت نے قرآن میں میراث جسے کہا ہے، قرآن میں اللہ نے جسے میراث کہا ہے، عربی میں کہا جاتا ہے میراث، نارمل اردو میں کہا جاتا ہے وراثت، ہندی میں لوگ کہتے ہیں وراثت، اور انگریزی میں کہا جاتا ہے انہیریٹنس۔ اور اس کے نیچے میں نے بلو میں ہندی میں لکھ دیا، چونکہ ہندوستان کے لوگ خاص کر کے میرا ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں، تو نیچے لکھ دیا بہن بیٹیوں کا ادھیکار، لکھا ہے کیا لکھا ہے جو آپ دیکھ لیں، بہن بیٹیوں کا حق، چلو آیا یاد، بہن بیٹیوں کا حق، تاکہ عام آدمی بھی سمجھ سکے بات کو۔ بڑے دکھ کے ساتھ یہ ویڈیو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے شروع میں گزارش ہے کہ تھوڑی لمبی ہو جائے گی ویڈیو، لیکن ضرور دیکھ لیجئے، پلیز ضرور شروع سے آخر تک دیکھ لیجئے۔ ہم اور آپ یا کوئی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کر سکتے تھے؟ صرف اللہ رسول کی بات پہنچانا، یہ ان کے اوپر ذمہ داری تھی، اور وہ اس کے لیے دن کا دن مجاہدہ کرتے، رات کا رات مجاہدہ کرتے، حتیٰ کہ دین اسلام کو نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلانے اور تبلیغ کرنے کے لیے دین کو پسینے سے نہیں بلکہ اپنی خون سے سینچ دیا دین کو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں سارے صحابہ اور صحابیات کے ساتھ سارے صحابہ اور صحابیات کے سامنے گواہی لی، اس بات کی، اللہ کے لیے اوپر ہاتھ اٹھا کے گواہی لی اس بات کی کہ آپ لوگ بتائیں، کیا میں نے دین اسلام کو آپ تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے وہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ و صحابیات کے سامنے کہا خطبے میں، کیا میں نے دین اسلام کو آپ تک پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ و صحابیات، سارے صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین رونے لگے اور کہنے لگے، یا اللہ کے رسول، آپ نے دین اسلام پہنچایا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا سچا حق ادا کر دیا ہے، یقیناً سچا حق ادا کر دیا ہے۔ ابھی میں نے کہا دین اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے خون نہیں پسینے سے دین کو سینچ دیا ہے، تب جا کے اتنی کٹھنائی، اتنی مشقت کے بعد آج گھر بیٹھے ہم لوگوں کو دین ملا ہے، اور ہم آپ کیا کر رہے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل ملا کے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ویڈیو کا سلسلہ وہاں سے کہ پہلے تو سب سے بڑا جرم عظیم ہے انسان کا کفر، تو کفر جو کفر میں پیدا ہو، کفر میں ہی مر جائے،
وہ میرے نگاہ میں بدقسمت ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ایمان میں ہم اور آپ آ گئے کلمہ پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کلمہ ہم نے پڑھ لیا اور ایمان میں داخل ہو گئے، تو اس کے ایمان میں آنے کے بعد بھی 2 بڑے گناہ جو بخشش کے قابل نہیں ہیں، باقی چھوٹی موٹی نمازیں ہم سے قضا ہو جائیں گی، روزہ ہم سے قضا ہو جائے گا، زکوٰۃ میں تھوڑا گھوٹالا ہو جائے گا، وقت پہ حج نہیں کیا، تھوڑا دیر ہو گیا، یا بنا حج کیے مر گئے، وغیرہ وغیرہ، یہ حقوق اللہ ہے، اس کی تو مغفرت ہے، اس کی معافی مل سکتی ہے، قرآن حدیث سے دلیل ہے انشاءاللہ۔ لیکن 2 ایسے گناہ ہیں جن کو اگر کوئی لے کے مر گیا، یہاں دنیا میں نہیں توبہ کیا اور دنیا میں نہیں اللہ سے راضی کرے، اللہ کو راضی کیا، شرک باللہ، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنا، اور کسی بھی بندہ بندی کا حق، تو اس کا الگ الگ ویڈیو، ایک ساتھ 2 بڑے گناہ، وہ بھی میں نے ویڈیو ڈال دیا ہے، آپ لوگ دیکھ لیں میرے چینل پہ، اور دونوں کو پھر الگ کر دیا ہے، شرک الگ کر دیا ہے، حقوق العباد الگ کر دیا ہے۔ اب آج کے ویڈیو کا جو ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہیں، وراثت، میراث، اسے کہتے ہیں میراث، وراثت، یا انگریزی میں کہتے ہیں انہیریٹنس، نیچے میں نے لکھ دیا بہن بیٹیوں کا حق۔ اس کے متعلق میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ کیوں حقوق العباد میں سب سے بڑا گمن آج کے ڈیٹ میں ہم لوگ گھر میں چوری کر رہے ہیں، گھر میں چوری کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کا، بیویوں کا، بہنوں کا، پھوپھیوں کا، گھر میں ہم لوگ چور ہیں، اللہ معاف کرے، بڑا کڑا الفاظ استعمال کریں، گھر کے ہم چور ڈاکو ہیں۔ اور ہمارے سوسائٹی میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں آج آپ حضرات انکار نہیں کر پائیں گے، کوئی بھی مرد عورت عقل مند انکار نہیں کر پائے گا، مسلمان سوسائٹی میں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کے جتنے مرحلے ہیں، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں قسم کی برائیاں آپ آن پڑی ہیں، برائیاں ہزاروں طرح کی آ گئی ہیں، لیکن ہزاروں طرح کی برائیاں آئی ہیں، بار بار میں اس بات کو کہتا ہوں کہ ہر برائی تو توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گی، لیکن حقوق العباد یا میراث توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگی، حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگی، عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گی، 1 حج نہیں 100 حج کر لے، عمرہ 1000 کر لے، جتنا صدقہ خیرات کر لے، حقوق العباد اور میراث خود حقوق العباد میں داخل ہے، یہ کبھی معاف نہیں ہو سکتی، کب تک؟ جب تک کہ بندے کا حق آپ اس کو ادا نہیں کریں یا اس سے صدق دل سے معافی نہ کروا لیں۔ سب سے پہلا چیز ہے کہ ادا کریں۔ تو اس پہ جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اس میں یہ وراثت داخل ہے، جسے وراثت کہیں یا وراثت کہیں یا میراث عربی میں کہیں، یا بہن بیٹیوں کا حق، اس کے آگے ڈاٹ ڈاٹ میں نے لگایا ہے، بہن، بیٹی، بیوی، پھوپھی وغیرہ وغیرہ، جو وہ اس کے لیے میں ابھی قرآن حدیث سے 5، ویسے تو 500 دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن 5 باتیں میرے ذہن نشین ہیں، انشاءاللہ میں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ باقی وہی ہے کہ میں اپنا کام کروں، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے والی چڑیا کی طرح، چھوٹی پرندہ چھوٹا چوچ گرائے گی، بجھے نہ بجھے وہ اللہ کا معاملہ ہے، ہم اپنا کام کرتے جائیں گے، آپ حضرات سمجھیں نہ سمجھیں وہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی جنت بھی خوب بڑی، اللہ کا جہنم بھی خوب بڑی، ہاں ڈرنا ضرور چاہیے، ایسا نہیں ہوگا، میراث فرض ہے۔ آج کے جو ویڈیو کے ٹاپک ہے میراث مطلب بہن بیٹی بیوی، بہن بیٹی بیوی، بہن بیٹی بیوی، پھوپھی کا، سب کا حق ہے، وہ بڑے بڑے مفتی کرام سے آپ لوگ کنفرم کر لیں۔ اب اس کے لیے کم سے کم 5 باتیں میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں میراث کے متعلق بالکل کیلکولیٹ کر کے ایک دم گणنا کر کے، گن کر کے، کیلکولیٹ کر کے حصہ بانٹ دیا ہے۔ اللہ نے حصہ بانٹ دیا ہے، ہر مرد عورت جو صاحب اولاد ہے، جس کو بیٹا بیٹی ہے، اس کی چل سمپتی، اچل سمپتی، دھن دولت، جسے انگلش میں کہتے ہیں موویبل پراپرٹی، اموویبل پراپرٹی، چل سمپتی یا اچل سمپتی، سب کو اللہ نے بتا دیا ہے، اتنا بیٹے کو ملے گا، اتنا بیٹی کو ملے گا، مطلب 4 بیٹے ہیں تو کتنا ملے گا، 8 بیٹیاں ہیں تو کتنا ملے گا، سب بتا دیا ہے۔ آپ حضرات قرآن خود پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، بڑے مفتی عالم کو ملیں،
ہاں وہی میں کہنے جا رہا تھا، وہ آگے بھول گیا بات کہ ہمارے سوسائٹی میں مسلمانوں کے درمیان ہزاروں قسم کی برائیاں آ گئی ہیں، لیکن ان برائیوں میں کچھ کم پڑھے لکھے لوگ، یعنی ان برائیوں میں زیادہ تر جو ہزاروں قسم کی برائیاں آئی ہیں ان میں زیادہ تر کم پڑھے لکھے لوگ، بے نمازی لوگ، بے دھاڑی لوگ، بے دین لوگ، بدبخت لوگ ملوث ہیں۔ عالم، حافظ، مفتی یا ورثۂ انبیاء جنہیں کہا گیا ہے، یہ برائیوں میں، ان برائیوں میں بہت کم ملوث ہیں۔ جو عام طریقے کی برائی جیسے چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، مرڈر کرنا، زناکاری کرنا وغیرہ وغیرہ، ہزاروں طرح کی جو برائیاں ہیں، ان میں جو بدبخت لوگ ہیں، کمینے ہیں، بے دین ہیں، اللہ سے نہ ڈرنے والے ہیں، علم کم ہے، عقل کم ہے، بے دین ہیں، ایسے لوگ زیادہ داخل ہیں۔ ان برائیوں میں علماء کرام بہت کم ہیں۔ لیکن یہ جو میراث کی آج ٹاپک ہے، اپنی بہن بیٹیوں، بیویوں، بہنوں، بیٹیوں اور پھوپھیوں کا حق دینے کی جو بات ہے، اس میں عامل، حافظ، عالم، عامل، حافظ، حاجی، نمازی، جماعتی، عام پبلک، دیندار، بے دین، سب کے سب داخل ہیں اس مبارے میں، قریب۔ اب میں میتھمیٹکس سے حساب سے کہوں 99% داخل ہیں تو اللہ معاف کرے، اور جن کو برا لگے وہ بھی معاف کر دیں گے۔ لہٰذا میراث میں عام اور خاص دونوں ملوث ہیں۔ اپنے گھر میں اپنی بہن بیٹیوں کا، بیویوں کا حق نہ دینا، یعنی یہ حقوق العباد سرزد کرنا، اور اس کا سر پہ جو بھی نہیں ریکھتا۔ لیکن دیکھیے، میں وہی کہہ رہا تھا، کم سے کم 5 باتیں کہوں، جلدی کہوں گا اس لیے کہ ویڈیو بڑی لمبی نہ ہو جائے۔ نمبر 1، قرآن میں اللہ نے سورہ نساء میں بہترین طریقے سے آرڈر کیا ہے، حکم ہے، اس لیے ہر مسلمان مرد عورت پہ یہ میراث اپنے بیویوں، بیٹیوں، بہنوں، پھوپھیوں، جن کا حق کہا ہے اللہ نے پراپرٹی میں حصہ دینا، میراث اپنی بہن بیٹیوں سب کا حق دینا پراپرٹی میں، یہ حق ہے اور یہ فرض ہے۔ اس کے بغیر کل قیامت کے دن نجات اور مغفرت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری، ایک میں حدیث ابھی پڑھوں گا، کتاب دیکھ کے باقاعدہ حدیث پڑھوں گا، حدیث کا نمبر بھی بتاؤں گا۔ دوسری، میں ایک حدیث پڑھوں گا، میں ابھی کتاب دیکھ کے پڑھوں گا، اور اس حدیث کا نمبر اور سب کچھ بتاؤں گا، ٹھیک؟ لیکن اور 3 باتیں پہلے سن لیں، اس کے بعد حدیث کو میں بعد میں جوڑ دوں گا انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ ہے، جس میراث کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جو ٹاپک ہے آج کے ویڈیو کا، میراث، یعنی بیٹیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، بیویوں سب کا حق، ہر ماں باپ کی پراپرٹی میں، جو بھی اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے اور کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فرض میں نے بتا دیا قرآن میں ہے، یہ فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جہاد فرض ہے، ویسے میراث بھی فرض ہے۔ دوسری حدیث ابھی بعد میں ملا لیں گے۔ اب آئیے دنیا کی باتیں۔ جہاں تک مجھے اللہ نے علم دیا ہے، قریب 800 سال پہلے سے یوروپ کنٹریز، امریکہ، جرمنی، لنڈن، انگلینڈ، فرانس، جاپان، یوروپین کنٹریز میں 800 سال سے پہلے قانون بنا رکھا ان لوگوں نے کہ ماں باپ کی پراپرٹی میں جیسے بیٹا لیتا ہے ویسے بیٹی کا بھی حق ہے۔ 800 سال پہلے سے، کتنی بڑی بات ہے۔ وہ لوگ تو مسلمان نہیں ہیں، یوروپین کنٹریز میں نہ کہنے کے برابر مسلمان ہیں، سب یہودی ہیں، کرسچن زیادہ ہیں، عیسائی زیادہ ہیں، یہودی ہیں، اور بھی بہت لوگ الگ الگ دھرم مذہب کے، لیکن اسلام تو نہ کے برابر ہے۔ لیکن 800 سالوں سے کم یہ جسٹس، انصاف کے متعلق کہ بیٹا بیٹی میں ڈسکرمنیشن اور فرق نہ کرنا، تو اس لیے بیٹے کو بھی حق اور بیٹی کو بھی ماں باپ کی پراپرٹی میں حق قانون بنا رکھا ہے 800 سالوں سے۔ کتنی بڑی بات ہے، 800 برس پہلے سے۔ اب آئیے ہندوستان میں بھی انڈین گورنمنٹ نے غالباً، ویسے تو کہنے کو کہتے ہیں کہ 30-35 سال پہلے انڈین گورنمنٹ نے بنا دیا ہے قانون، وراثت کے متعلق، ماں باپ کی پراپرٹی میں حصہ بہن بیٹیوں کا۔
بھائی بہن کا، لیکن عمل نہ مسلمان کر رہے ہیں نہ ہندو کر رہے ہیں، نہ مسلمان کر رہے ہیں نہ ہندو کر رہے ہیں۔ ابھی آج میں اس ویڈیو کو ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو آج 3 فروری 2025 ہے۔ آج 3 فروری 2025 منڈے کا دن، سوموار ہے۔ آج میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس ویڈیو کو، اور 27 جنوری کو، مطلب کیا ہوا، 5 3 8 دن پہلے، آج سے 8 دن پہلے 27 جنوری 2025 کو اتراکھنڈ کر کے جو علاقہ ہے ہندوستان کا، ایک اسٹیٹ ہے اتراکھنڈ، کسی زمانے میں اتر پردیش کا پارٹ تھا، اتراکھنڈ میں UCC لاگو کر دیا گیا ہے۔ وہاں بی جے پی گورنمنٹ ہے، UCC لاگو کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے UCC کیا ہوتا ہے؟ یونیفارم سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، اس کو شارٹ فارم کہتے ہیں UCC، یونیفارم سول کوڈ۔ اب یونیفارم سول کوڈ کا مطلب اس میں بہتری باتیں ہیں، لیکن صرف میراث کے لیے، انہیریٹنس کے لیے بات کریں، ماں باپ کی پراپرٹی میں بیٹی بیٹے کا حق اب تو برابر دینا پڑے گا۔ مثال ایسے لے لیجئے کہ اگر کسی ماں باپ کے ایک بیٹا ہو ایک بیٹی ہو، تو پہلے تھا کہ بیٹا 2 بیگھا کھیت لے گا، بیٹی آدھا لے گی 1 بیگھا۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹی کو اسلام کا قانون یہ ہے، اسلام کا قانون یہ ہے کہ اپنی ماں باپ کی پراپرٹی میں سے بیٹے جو ہوں گے ان کو ڈبل ملے گا اور بیٹیاں سنگل پائیں گی۔ یعنی مثال ایسا کہ بیٹے کو 2 بیگھا کھیت ملے گا تو بیٹی کو 1 بیگھا کھیت ملے گا، بیٹے کو 2 لاکھ روپیہ ملے گا تو بیٹی کو 1 لاکھ روپیہ ملے گا۔ اس کی وجہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بیٹی باپ کے بھی پراپرٹی میں حصہ لیتی ہے اور سسرال میں شوہر کے بھی پراپرٹی میں حصہ لیتی ہے، وہاں بھی اس کو ملتا ہے۔ تو آدھا لیتی تھی بیٹی، لیکن UCC لاگو ہونے سے کیا ہوگا؟ سیم برابری، 2 بیگھا کھیت اگر بیٹے کو 2 بیگھا کھیت تو بیٹی کو بھی 2 بیگھا کھیت، 2 لاکھ روپیہ بیٹے کو تو 2 لاکھ بیٹی کو بھی۔ ہاں، جب آپ اسلام کے قانون کو، قرآن کے قانون کو، اللہ کے قانون کو، قرآن کے قانون کو، اسلام مذہب کے قانون کو ہم اور آپ مسلمان نہیں مانیں گے تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب اور اللہ کا کوڑا چلے گا، اس شکل میں کہ آپ بیٹی کو 1 بیگھا نہیں دیتے تھے، اب برابر دینا پڑے گا۔ ابھی تو ایک اسٹیٹ میں لاگو ہوا ہے، اسی UCC کو پورا بی جے پی گورنمنٹ پورے ہندوستان میں لاگو کرنا چاہتی ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ یہ سیم لاگو ہوگا، ہندوؤں کے اوپر بھی لاگو ہوگا، مسلمانوں کے اوپر بھی لاگو ہوگا۔ بلکہ میں دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، ہندو بھائیوں میں سے جو پڑھے لکھے لوگ طبقہ ہے، بڑا اور مالدار اور پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ اپنے بہنوں بیٹیوں کو دے رہا ہے، کیلکولیٹ کر کے نہ دے لیکن دے رہا ہے بیٹیوں کو حق، بہنوں کو بیٹیوں کو۔ کچھ پرسنٹ، مان لو 5% لوگ دے رہے ہیں جو پڑھے لکھے ہندو بھائی ہمارے، لیکن مسلمانوں میں تو 100% سب کو عمل کرنا چاہیے تھا، اس میں تو 2% بھی مجھے نظر نہیں آتے ہیں۔ لہٰذا میں نے کہا 5 باتیں ملائی جائیں گی۔ تو ایک تو قرآن میں سورہ نساء میں اللہ نے حکم دے دیا ہے، فرض ہے میراث۔ اللہ کرے ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کے اللہ توفیق دے دے کہ اپنی بہن بیٹیوں، بیٹا بیٹی، بہن پھوپھی، جن جن کا حق کہا اللہ نے، ماں باپ، ہر آدمی۔ ویسے تو مرنے کے بعد میراث کے بٹوارا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب سب لوگ غضب کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کرے ہمیں اور آپ کو زندہ رہتے ہی جلدی سے جلدی اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، پھوپھیوں کو، جن جن کا اللہ نے کہا ہے، فوراً زندگی میں جیتے جی ہم لوگ بانٹ دیں۔ اسی میں عافیت ہے، تبھی جا کے آخرت میں نجات ملے گی، ورنہ لمبی داڑھی، ٹوپی، کرتا، حج شاید وہاں کام نہیں آئے گا، اللہ ہی جانے۔ تو نمبر 1 ہو گیا۔ اور دیکھو یوروپ کی میں نے بات بتائی کہ 800 سال پہلوں سے ان لوگوں نے قانون بنا رکھا ہے کہ جیسے بیٹے کو حق ملتا ہے اسے بیٹی کو بھی ملے گا، برابری کا حق۔ اور نمبر 3 میں نے اتراکھنڈ کا ذکر کیا کہ UCC یونیفارم سول کوڈ آ گیا ہے، اب تو برابر دینا پڑے گا، جتنا بیٹا لے گا اتنی ہی بیٹی لے گی اس قانون کے مطابق۔ اور چوتھا، اس میں حافظ مفتی، اس میں مفتی صاحب حافظ جی، مفتی حافظ عالم امام صاحب، مسجد کے متولی امام صاحب، نمازی، حاجی، جماعتی، سب شامل ہے اس میں۔
اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے خود پیشن گوئی کر دی تھی کہ قیامت آنے کے قریب اسلام مذہب میں سے سب سے زیادہ پہلے اٹھے گا بات میراث کی. میراث کو لوگ بھول جائیں گے، میراث کو لوگ بھول جائیں گے. وہ آج ہم لوگ اپنی آنکھوں سے سچ دیکھ رہے ہیں. ایک حدیث یہ تھی جس کا مفہوم ہے کہ کل قیامت آنے کے قریب لوگ میراث کو بھول جائیں گے. اس میں تو عام لوگ چھوڑو، جو مفتی کرام ہیں، مفتی کرام ہیں جنہیں ورثہ انبیاء کا خطاب ہے، مفتی حضرات، مولوی حضرات، حافظ حضرات، علماء کرام سب شامل ہیں اس میں، جو اپنے آپ کو پنج وقتہ نمازی بھی کہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے بھی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، سب کے سب شامل ہیں اس میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اپنی بہن بیٹیوں کا حصہ کھانے سے اور میراث اور حقوق العباد سر پہ لے کے مرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور میں نے کہا تھا پانچویں آخری بار میں ملا دوں گا ایک حدیث. میں کتاب دیکھ کے حدیث پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک گناہ کے بارے میں وارث کو میراث سے محروم کرنا، وارث کو میراث سے محروم کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا اور اسے میراث سے محروم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث ختم کر دے گا. یہ حدیث ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2703، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ کون ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میری جانکاری، میرے علم کے مطابق اس روئے زمین کے آخری صحابہ، غالباً ان کی وفات ہوئی ہے ہجری 101 میں. یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کہے جاتے تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جہاں تک میری میموری، میری یادداشت جا رہی ہے، یہ روئے زمین کے سب سے آخری صحابی رسول تھے جن کی انتقال، جن کا وفات ہوا ہجری 101 میں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. حدیث نمبر آپ نے سن لیا. اور کیا ہے مفہوم اس کا؟ کہ جو اپنے وارث لوگوں کو، یعنی بیٹے کو، بیٹی کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، جن کو کسی کو بھی وراثت میں جن کا حق اللہ نے کہا ہے نہیں دے گا اور مر گیا تو حقوق العباد الگ ہے، معافی کے قابل نہیں. اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی وراثت ختم کر دیں گے، گویا جنت میں نہیں جائے گا، نہیں جائے گا، نہیں جائے گا. اس سے بڑی اور وعید کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں کتنا ریکارڈنگ کیا جائے. میں نے بتایا قرآن میں سورہ نساء میں حکم ہے، فرض ہے وراثت دینا. اپنی بہن بیٹیوں، بیویوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، پھوپھیوں، جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، سب کو اپنی چل سمپتی، اچل سمپتی میں کھیتی ہو، گھر ہو، پراپرٹی ہو، بلڈنگ ہو، کیش پیسہ ہو، سونا چاندی ہو، دکان ہو، فیکٹری ہو، سب جگہ حصہ دینا پڑے گا آپ کو، ہم کو. اور میں یہی نہیں سمجھتا انسانی عقل آپ اور ہم دوڑائیں کہ ہماری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہوا، ہماری بیوی کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا، ہماری نسل سے جو بچہ پیدا ہوا، پیٹ میں بیٹا پیدا ہو گیا تو خوش، بیٹی اگر بن گئی تو کیا گناہ ہو گیا؟ جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ حضرات سارے لوگ جانتے ہیں کہ چار بڑی بیٹیاں تھیں جن سے نسل چلا. لہٰذا ویڈیو بڑی ہو جائے گی. آخر میں اتنی کہہ سکتا ہوں کہ ایک بیٹری جلا کے روشنی دکھانے کی کوشش ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا فرمان جسے ہم اور آپ کہتے ہیں قرآن، ہم سب مسلمانوں کے جینے کا ہے سنویدھان. اللہ کرے اس پہ پوری طرح سے ہم اور آپ کو عمل کرنا ہی ہوگا، تبھی دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی ملے گی. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی سنتوں پہ چل کے تب جنت میں جائیں گے. ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، اس لیے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ، اے غفور الرحیم، آپ حاضر ہیں، آپ سمیع ہیں، بصیر ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، حاضر اور ناظر ہیں. اے الہ العالمین، میری صدا، میری دعا کو آپ سن لیں. اے اللہ، میں محمود احمد خان، اے اللہ مجھے بھی
اور پورے دنیا کے انسانوں کو عمومی طور سے اور پورے دنیا کے مسلمانوں کو خصوصی طور سے پوری دنیا کے مسلمان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے قرآن پڑھنے اور حدیث پڑھنے اور قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی بہنوں بیٹیوں بیویوں سب کو میراث ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، جب ہم اس دنیا سے مریں تو ہمارے زبان پہ کلمہ توحید ہو، اور کم سے کم اگر ایسا گنے تو یہ 4 گناہوں سے ہم پاک ہو کے آئیں، نہ ہم کفر کی حالت میں مریں، نہ ہم شرک کی حالت میں مریں، نہ ہم حقوق العباد لے کے مریں، اور نہ ہم کسی کا میراث اور حق لے کر کے مریں۔ اے اللہ، میری دعا میرے لیے بھی اور پوری دنیا کے امت مسلمہ کے لیے قبول فرمائیے۔ ہر مسلمان مرد عورت کو قرآن حدیث کے مطابق دین اسلام کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائیے۔ پوری زندگی ہم لوگوں کو کفر سے، شرک سے، حقوق العباد سے، میراث سے، سارے بڑے بڑے گناہوں سے اور بڑے اور چھوٹے سارے گناہوں سے بچ کے صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائیے۔ کل قیامت کے دن جب ہم آپ کے پاس حاضر ہوں تو اے اللہ، آپ بھی خوش ہوں، آپ کے نبی بھی خوش ہوں، اور آپ خوش ہو کر کے ہم سبھی لوگوں کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہم سب کو جگہ عنایت فرمائیے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہم کو آپ کو کہی سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ شریعت محترمہ کے مطابق شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔